الصلاة خير من النوم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ درود پاک کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف کر دے. آمین ثم آمین. اور ایک چھوٹا سا پیغام میں سبھی بھائیوں کو سبھی بہنوں کو دینا چاہتا ہوں. اگر کسی میرے بھائی کسی میری بہن کی بچے کی کوئی حاجت ہے, کوئی مشکل ہے, کوئی پریشانی ہے, تو وہ اپنا اور اپنی والدہ کا نام اور ساتھ ہی جو مسئلہ ہے وہ نیچے کمنٹس میں لکھے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی مجھے وقت ملا تو میں قرآن و حدیث کی روشنی میں جو سب سے بہترین اس کا حل ہوگا وہ میں آپ کو سینڈ کروں گا. اور اللہ کی رحمت سے مجھے بڑی امید ہے کہ چند دنوں میں آپ اس کا رزلٹ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے انشاءاللہ. میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں, آج کا جو وظیفہ اور عمل میں بیان کرنے لگا ہوں, اور یہ عمل ایسا عمل ہوگا کہ جس کو جو میرا بھائی بہن کرے گا اس کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا نفع عطا کرے گا اور آخرت میں بھی یقیناً اللہ تعالیٰ بہترین صلہ دینے والا ہے. تو کوشش کیجئے گا کہ ہر میرا بھائی بہن اس ویڈیو کو غور سے سنیں اور جس طرح میں بیان کروں گا اسی طرح عمل کیجئے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کے سبھی کام سیدھے ہو جائیں گے. یہ وظیفہ آپ نے مکمل توجہ اور ذمہ داری سے کرنا ہے. آج کا عمل جو میں آپ کو بیان کروں گا محرم الحرام کے لیے, یہ بہت چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کے فائدے بہت عظیم و شان ہوں گے انشاءاللہ. میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں, پہلے میں آپ کو سورہ یاسین کی فضیلت اور برکات بیان کرتا ہوں, اس کے بعد میں آپ کو محرم الحرام کا وظیفہ بھی بیان کرتا ہوں. سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے اور یہ ترتیب کے لحاظ سے 36 نمبر سورت ہے قرآن پاک کی, اور قرآن پاک کی 22ویں اور 23ویں پارے کی زینت ہے, اور یہ مکی سورت ہے. اس کی صرف 83 آیات ہے سورہ یاسین کی, اور بڑے زبردست مضامین اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیے ہیں. اور ظاہری سی بات ہے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو قرآن مجید کا دل قرار دیا. اور دل پورے بدن کی اصل ہوتا ہے, اور اگر دل زندہ ہے تو بدن زندہ ہے, اور اگر دل مردہ ہو گیا تو بدن مردہ ہو گیا. گویا کہ اس سورہ یاسین میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں ان کے ساتھ جو بندہ وابستہ ہے اس کا پورا ایمان اور قرآن زندہ ہے, اور جو اس سورت کے پیغام اور مضامین کے ساتھ وابستہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ اس کا ایمان مردہ ہے. گویا کہ یہ وہ سورت ہے جس کو دل قرار دیا, اور اس کے بارے میں بہت ساری احادیث ہمیں ملتی ہے. سورہ یاسین کی ویسے تو بہت زیادہ فضیلت اور برکات ہیں, لیکن چند ایک میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ اس کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ جب کسی کے نزا کا وقت ہو تو اس وقت اس کے قریب پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آسانی ہوگی. اور اس کے بارے میں ہمیں حدیث بھی ملتی ہے, اور اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ اس کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں. اور دنیاوی اعتبار سے اس کے فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی اللہ کے بندے میرے بھائی بہن کی اولاد نہیں ہو رہی, اور اولاد کی نعمت ایسی ہے کہ یہ غیر اختیاری ہے, یہ نعمت کسی کے اختیار میں نہیں, اور یہ اللہ کی رحمت سے ہوتی ہے, اس کے کرم سے ہوتی ہے, تو وہ میری بہن یا وہ میری بیٹی جس کی اولاد نہیں ہے تو وہ روزانہ 3 بار سورہ یاسین کو اول آخر درود پاک پڑھ کے 3 بار روزانہ پڑھ کے پانی پہ دم کرے, اور اس کو پیے, خود بھی پیے, اپنے شوہر کو بھی پلائے اگر ہو سکے. اگر شوہر نہ پیے کسی وجہ سے تو خود پیے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اپنے لیے بھی اور دوسری ان بھائیوں بہنوں کے لیے بھی جو اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اتنا زبردست عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی اپنی رحمت سے اس کی گود بھر دیں گے. لیکن اس عمل کو آپ نے لگاتار کرتے رہنا ہے. 3 بار سورہ یاسین آپ نے پڑھنی ہے, اس میں کوئی بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا. اور ایک اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب کوئی میری بہن یا بیٹی پریگنینسی میں ہو تو جو ولادت کے وقت
کمپلیکیشن سی ہو جاتی ہے یا کوئی پرابلم کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو روزانہ صرف ایک بار سورہ یاسین کو پانی پہ دم کرے اور وہ دم کیا ہوا پانی پیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت سے بالکل خیریت ہوگی. کیونکہ اس میں بعض اوقات بہت سارے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں, بچہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے یا خدا نخواستہ بڑا آپریشن ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے بالکل خیریت سے اور نارمل اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا. اور ایک اس کا بہت بڑا فائدہ یہ کہ سورہ یاسین کا 7 مبین والا عمل بھی کیا جاتا ہے. میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں, چاہے جتنا بڑا دنیا کا مسئلہ ہو, جتنی بڑی حاجت ہو, تو 7 مبین کے ساتھ سورہ یاسین کو تلاوت کیا جائے. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی میرا بھائی بہن تلاوت شروع کرے, جب پہلا مبین آئے تو وہاں سے پڑھنے کے بعد پھر واپس شروع سے پڑھے, پھر دوبارہ سے شروع کرے, پھر دوسرے مبین پہ جب پہنچے وہاں سے پھر واپس پلٹے اور شروع سے پھر پڑھنا شروع کرے. اسی طرح ہر مبین پہ آپ نے ازے سال یعنی آپ نے شروع سے پھر اس کو تلاوت کرنا ہے. اس طریقے سے روزانہ صرف ایک بار سورہ یاسین کو 7 مبینوں کے ساتھ پڑھے اور پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. اور یہاں پر ایک چیز میں اور کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ درود پاک ہر عمل کے شروع میں اور آخر میں ضرور پڑھنا ہوتا ہے, چاہے کوئی کہے یا نہ کہے, کیونکہ درود پاک کسی بھی عمل کو اور کسی بھی وظیفے کی قبولیت کے لیے سب سے بہترین چیز ہوتی ہے. ہر میرا بھائی بہن جب بھی کوئی وظیفہ یا وظائف ہو تو شروع میں اور آخر میں درود پاک لازمی پڑھے. زیادہ افضل یہ ہوتا ہے کہ درود ابراہیمی اگر وہ نہیں آتا تو پھر کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں, لیکن کوشش کریں کہ درود ابراہیمی کوئی بہت بڑا نہیں ہے, چھوٹا سا درود پاک ہے تو اس کو یاد کریں. تو 7 مبین کا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بڑا سا بڑا کام بھی ایسے حل ہوتا ہے کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. اور سورہ یاسین کا ایک اور بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ گھر سے بھاگ گیا ہو یا کوئی ایسا واقعہ ہوا کہ آپ کا کوئی اپنا بھاگ گیا آپ سے ناراض ہو کے, تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھاگا ہوا چاہے وہ میاں ہو, چاہے بیوی ہو, چاہے بچی ہو, چاہے بچہ ہو, اور آپ یہ چاہتے ہو کہ وہ واپس آئے, تو پھر ایک جگہ اور ایک وقت مقرر کر کے روزانہ اول آخر درود پاک کے ساتھ 21 بار سورہ یاسین کو پڑھا جائے. اور سورہ یاسین پڑھ کے دعا بھی کریں اور جس کسی کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں اس کا صبر کر کے اس کے دل پہ اور دماغ پہ پھونکے مارے, یعنی 3 بار دم کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اتنا زبردست عمل ہے کہ 2 سے 3 دن یہ بھی بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے صرف 1 سے 2 دن میں وہ گھر واپس آ جائے گا. اور اگر کہیں بہت دور ہے تو 1 ہفتے میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ واپس آپ کے پاس ہوگا, جہاں کہیں بھی ہو وہ. پھر سن لیں, یہ اتنا زبردست عمل ہے کہ اگر کوئی کسی سے ناراض ہو گیا یا چلا گیا ناراض ہو کے, میاں بیوی سے, بیوی شوہر سے, یا کوئی بچہ, تو جو چاہتا ہو کہ وہ واپس آ جائے اور پیار محبت ہو اور سلوک ہو تو 21 بار روزانہ پڑھے اول آخر درود پاک کے ساتھ, اور پڑھنے کے بعد دم بھی کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے. تو انشاءاللہ تعالیٰ 1 سے 2 دن میں, یا اگر بہت دور کا سفر ہوا جس طرح کسی اور ملک میں, تو انشاءاللہ تعالیٰ 1 ہفتے میں وہ آپ کے پاس ہوگا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. اگر سورہ یاسین کی بہت زیادہ فضیلت اور برکات ہیں. قرآن کریم کا دل سورہ یاسین ہے. اب یہ دیکھیں کہ سورہ یاسین کو جو فقط اللہ کی رضا کے لیے صبح پڑھتا ہے, سارے دن کے اس کے کام اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سر انجام ہوں گے, اس کی دعائیں بھی قبول ہوں گی, اور اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوگا, اور اللہ تعالیٰ کی محبت بھی دلوں میں آئے گی, اور قرآن کی محبت بھی دل میں اترے گی. اور ایک بات, سورہ یاسین کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ سورہ یاسین جنت میں بھی ہمیں سنائی جائے گی, اور جنت میں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے سورہ یاسین سنائی جائے گی. تو سورہ یاسین کے بھی بہت زیادہ فضیلت اور برکات ہیں. تو ہر میرا بھائی بہن روزانہ محرم کے جتنے بھی دن ملے آپ کو, تو روزانہ 1 بار اس کی ضرور تلاوت کریں, اس کو روزانہ پڑھیں, پانی پہ دم کریں اور وہ دم کیا ہوا پانی پیئیں. اور 9 اور 10 محرم کے دن آپ نے اس کو 3 بار پڑھنا ہے اول آخر درود پاک کے ساتھ.
پانی کا گلاس ہاتھ میں رکھیں اور جب آپ ایک بار سورہ یاسین پڑھیں، پانی پہ دم کریں، دوسری مرتبہ پھر پانی پہ دم کریں، تیسری مرتبہ پھر پڑھ کے پانی پہ دم کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اس کو کوشش کیجیے گا کہ آپ ایک وقت رکھ کے کیجیے گا۔ ایک وقت رکھنے کا فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ کسی بھی آیت کے، کسی بھی قرآنی الفاظ کے جو موکلات ہوتے ہیں تو ان کی وہاں پہ حاضری ہوتی ہے۔ اگر آپ ایک وقت اور ایک جگہ مقرر کر کے پڑھتے ہیں تو آپ کی وہ حاجت بہت جلدی پوری ہوتی ہے۔ تو پھر میں آخر میں بیان کر دیتا ہوں کہ روزانہ آپ نے ایک بار محرم الحرام میں سورہ یاسین پڑھنی ہے، اور 9 اور 10 محرم کو آپ نے 3 بار سورہ یاسین پڑھنی ہے، اور جو بھی اللہ سے دعا ہے وہ کریں، اور جو بھی اللہ سے حاجت ہے اس حاجت کے لیے اللہ سے دعا کریں اور جولی پھیلا کے کریں۔ اور اس کا سب سے آخر میں کہ جو میرا بھائی بہن سورہ یاسین پڑھے تو وہ پڑھ کے ساری کی سارے اصالِ ثواب کریں۔ ایک بار الحمدللہ شریف پڑھے، 3 بار سورہ اخلاص پڑھے، اور چاہے آپ نے ایک بار سورہ یاسین پڑھی یا 3 بار پڑھی تو سبھی کو آپ اصالِ ثواب کریں، خصوصاً بالخصوص اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی اہل بیت کو، شہداء کربلا کو، اور سارے مسلمان انسان اور جنات کو، سبھی کو سبھی اصالِ ثواب کریں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سبھی بھائیوں کے، سبھی بہنوں کے، والدین کو، آباء و اجداد کو جو وفات پا چکے ہیں ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں، ان کے رزق میں، ان کی صحت میں برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور جب میرا بھائی بہن اپنے لیے دعا کرے تو دوسروں کے لیے بھی دعا لازمی کر دیں، کیا پتا کس کی دعا کس کا مقدر بدل دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سبھی بھائیوں، سبھی بہنوں کی سبھی حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پوری کرے، آمین ثم آمین، کیونکہ اللہ کے لیے کچھ بھی کرنا مشکل نہیں ہے۔ تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیر کیے گا۔ اللہ حافظ۔ صلی اللہ علیہ وسلم ابر کرم